برادران ایمانی لاکھ حمد اس مالک حقیقی دا جس نے ماہ مقدس جیسا مہینہ اصل گناہ کو نصیب فرمایا، یعنی مخلوق مومن دا محمد وال محمد فخر کرے گا، انبیاء جدی مخلوق اولیاء جدی مخلوق صرف تو تے میں دی بارگاہ ہاتھ نہ پھیلے دے سرور کو نہ جدی بارگاہ جو ہاتھ پھیلے دے اور عقل مار کیا دے اپنا سماد وہ تو ہی ہے جڑا بے نیاز ہے، باقی سارے دے سارے فقیر۔ یقیناً اس مالک دا کروڑاں احسان ہے کہ اس مالک نے شب توبہ دا، مغفرت دا، رحمت دا، انعامات دا پور مہینہ نصیب فرما۔ فقط اسا اپنے آپ کو نہیں، اپنے مرحومین کو بخشوا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو بخشوا سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو۔ ہاں یہ ایسا مہینہ ہے اگر کوئی ناراض ہو کے نہیں قبرستان جماعی سنتا ہے، یہ بہترین مہینہ ہے وہ راضی کر، بہترین مہینہ ہے انہاں کو مناور دا۔ اگر انسان کو ڈھانگا وجے، طریقہ وجے، سلیقہ وجے تو بہت بات ہے کہ حضرت انسان گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، گناہ کو اتنا معمولی صمجھتا ہے جتنا انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتی۔ مجھے سیدھی گیت کے آؤ کہ انسان گناہ کو نہ پسندیدہ چیز سمجھتا ہے، بلکہ انسان گناہ کو اتنی بھی نفرت نہیں کریں گا جو اے بدبو ہے، اے گندگی ہے، اور اے نہیں دے گا کہ سب تو بڑی میری دشمن یا برائی ہے دارگاہ ساری یہ ہوئی شیطان ہے، بلکہ حضرت انسان برائی نہ اتنی محبت کر رہی ہے یہ زمانے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میری تخلیق دا مقصد ہی یا برائی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی کہ حضرت انسان برائی نہ اتنی تیزی نہ محبت کر رہی ہے، اتنی تیزی نہ محبت کر رہی ہے، وہ سمجھ رہی ہے کہ میری تخلیق دا مقصد ہی، حالانکہ انہی تخلیق دا مقصد برائی کو ختم کرنا ہے، برائی بھی پہچان ہے۔ اور غور طلب بات ہے، سارے جوان تشریف فرما ہو، دیکھ رہے ہیں کہ دعانی کے ساری نظر ہے، برائی کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن دیتے ہیں حسنین کریمین دا بابا حضرت علی ابن ابی طالب، یہ میسیج ہے، یہ جمعہ دا نچوڑے۔ دیکھ رہے ہیں کہ مولا متقیان نے کیا کیا ارشادات نہیں فرمائے، حضرت انسان کی تربیت کے پہلو کو مولا نے ٹیکنیک فرمایا، اور دیکھ رہے ہیں کہ برائی کتنی بڑی آفت ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی پریشانی ہے، اور کتنی بڑی آنکھ ہے مولا نے نزدیک۔ مولا فرمائے حضرت انسان فاتبعوا بما کان من فعل اللہ بے ابلی ابلیس، مولا فرمائے اگر برائی کو سمجھنا چاہتا ہے تو ابلیس دی ایک برائی کو عبرت حاصل چاہتا ہے۔ مولا فرمائے نام ہے علی تے کوئی کہ ایسے دروازے تے گن جڑتا جتھا عبادتیں بڑیاں، ریاستیں بڑیاں، جتھا سجدے بڑے خدانی، جتھا رکوع بھی بڑے، جتھا دعائیں بھی بڑیاں، جتھا زندگی بھی تلانی، جتھا کوشش بھی تلانی، دیکھ کہ خدا یہ کیسا بے نیاز، دیکھ اپنے بندے نال بے پناہ کتنی زندگی عطا کی جس، کتنی طاقت عطا کی جس، کتنا جوش اور بلبلہ عطا فرمائے کہ زمین تو اٹھا کے نہیں آسمان اج گر گئے، صرف آسمان اج نہیں گر گیا، جو اللہ دی پاکیزہ مخلوق ملائکہ آکر پائے گا کہ مالک عام نہیں، یہ تو سارا سردار بنند دام ہے، اتنی عبادت کرے نا کہ فرمائے نے کی کا کیا اس ایک نا فرمانی، پر مولا فرمائے مجھے تھیا کیا ہے، غور کرنا ہے
یہ خطبے کو سمجھنا ہے، یہ نہج البلاغہ ہے، یہ ہر جوان دی زینت ہونا چاہیے۔ تو میں تابع نہیں میں توبہ کر کے سہا غور کر، اپنے آپ کو بیدار کر، اپنے نال بے رحمی نہ کر، اپنے نال دھوکہ نہ کر، اپنے آپ کو برباد نہ کر۔ ہے حضرت انسان، تم اگر خود اپنے واسطے مخلص نہ ہوئے ہو تو بات ایک کیوں دم بھرے کہ جو کوئی دیا میرے واسطے مخلص ہوئے۔ جب تو خود ہی اپنی ذات واسطے مخلص کوئی نہیں کہ میں آیا کیوں کتھوں آیا کتھا رادا پینا سے میں بجنا تے کوئی نہیں پتہ کوئی لوگ بھیجنا نہ کھوڑے تے ولا میں کچھ سڈا نہ نہیں تے کہیں سوچے ہی نہیں جو میں کہیں بارگاہ بن کے رہی سوال و جواب دے میں کیوں میرے کو پوچھنا ہے میرا بندہ تو کیوں بھیجا، تیرا مقصد کیا 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 تیرے واسطے میں زمین میں نازل فرمایا، وہ پوچھ رہے نا۔ اور مولا حضرت انسان کو سمجھے دیں فَمِنْ اِذَا آبَتَ عَمَلُهُ الطَّوِيلَ، مولا فرمائے گناہ کرن کو پہلے ذرا حضرت ابلیس دے طویل عبادت کوئی دے گی دیکھ کے فرمائے طویل عبادت نہیں ابلیس دے نام اعمال ان دے رجسٹر بڑی طول دی عمر ہے، اتنی لمبیاں عبادتاں بس مولا امیر تک سمجھا رہے وجہدہ الجہید، فرمائے تیری کیا مجال تیری کیا قدرت جو تو محنت کرے۔ فرمائے ابلیس نے بڑی کوشش کی تھی، ابلیس نے بڑی محنت کی تھی، بلندر سلام کیا فرمائے ابلیس نے لمبی زندگی پاتی لمبی عبادتاں غور کرے تاکہ میرا میسج ضائع نہ ہونے جوان ایسا برائی کو سمجھتے پوچھنا ہے مولا متقیان بے کو اور بے کو سمجھانا چاہنا۔ فرمائے نے ان کی زندگی طویل عبادت بھی طویل بات فرمائے نے ان کی کوشاں ان کی لگن ان دے سجدے ان دے رکوع فرمائے نے بڑیاں کوشاں لے فرمائے نے یہ ذہن رکھیں جنہیں برائی کریں کہ تائیں کتنی عبادت کیتیاں تے حضرت شیطان کتنی عبادت کیتیاں، تیری کتنی عمر ہے تے ابلیس دی کتنی عمر آئی، تو دے کے تائیں چوکے سجدے کیتے تے وہ کتنے سجدے کیتے، یہ کرنے کہنے اپنی محنت بھی دیکھے تو وہ تئی دنیا تے آئی اتنی محنت کی تھی جو اللہ کو آسمانہ تے لائے وجنا پڑ گئے۔ یہ زندگی دے بھی اللہ شیطان کو کتا گن گئے بسم اللہ بلندر صلوات ابلیس کو کتا گن کے مہینہ پاگے رحمان کو آسمانہ دے بات دیکھ کے مولا متقیان سمجھے دیں بکان قد عبد اللہ ستت علاف سنا لا یدرا امین سنی دنیا امین سنی آخرہ فرمائے نے میں مولا علی ابن ابی طالب تقدسہ مولا فرمائے نے حضرت ابلیس شیطان کو اللہ نے 6000 سال زندگی عطا فرمائی۔ کون کا فرمائے؟ مولا امیر کا فرمائے 6000 سال زندگی سنی دنیا بسنی آخرہ مولا نے پہ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ فرمائے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جنہی 6000 سال زندگی آئی نا وہ عبادت آدھی وہ ای دنیا نے سال ہیں یا آخرت آدھے۔ اللہ اکبر مولا امیر علیہ السلام تے کو کیسا سمجھانا چاہتا فرمائے نے اتو دے یا آخرت دے بات مولا دے کے فرمائے دے ان کے برے سا لیکن ہی گھڑی ہی لمحے 6000 سال دیا عبادت کو اللہ نے ٹھکرا دیتا دھدکار دیتا ایک مسیح دے وقت کتنی مسیح دے وقت ایک مسیح دے وقت تینے سمجھانا لی ذات کون ہے مولا متقیان ہے تناج البلاغہ کا خطبہ ہے فرمائے نے شیطان کو اللہ نے 6000 سال دی زندگی تے وہ ایک خدا کی طرح ایک خدا دی جس منی تے اللہ نے نیتے روکو دھدکار آئے مومن دعوے تو بڑے کرے گئے واحدہ فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی اللہ بمثل معصیتے
مولا فرمائے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا جلے اللہ نے شیطان کو ایک معصیت عوض اتنا دھتکار دیتا ہے تو میں علی علیہ السلام زمانے کو سمجھے دا بیان جو معصیت کرنا لا شیطان دے اس عمل تو بعد وہ محفوظ کوئی نہیں. مولا فرمائے گناہ کرنا لا محفوظ ہاں میں تو سواریاں کی تھی بتاؤں ہاں میں تو حج کی تھی بتاؤں میں تو ایک یقین در زیادتی تکی تھی ہر شاید اللہ اکبر. برادران ایمانی اپنی عبادات کو بچا اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھا بس مولا نے کیا سمجھا ہے این شیطان کو جڑا اللہ نے دھتکارا ہے بھی کو گناہ دی وجہ تو این دے تو بعد مولا فرمائے میں علی کائنات کو سمجھے تھا بیان کوئی محفوظ کوئی نہیں اللہ دی معصیت نہ کرائے بس مولا تو فرمایا کیا ہے کلا ہرگز نہیں ما کان اللہ سبحانہ و تعالی لیدخل الجنہ بشرن بامرے ورنال فرمائے مولا اخرج بہی منہا ملکن. یہ ہو سکتا ہے مولا کیسا سمجھا رہی ہے مومنین ماہ مقدس روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں دیکھ کے فرما رہی ہے کیا یہ شیان شان ہے کہ وہ ہی کو جہنم میں داخل کر دیا ہے تے بائے دیا غلطیاں دے باوجود کو جنت میں داخل کرتے ہیں. حاجی صاحب مولا امین علیہ السلام کی تو بات کیا سمجھا ہے برادر کیا فرمائے نے کیا اللہ کو یوں تو عادل بنے نے کہ ایک اتنی عبادت کی دیا اتنی ریاضت کی دیا سی چپا چپا نے چھوڑا ہے ایک برائی کی دی سی اللہ نے ان کو جہنم میں جنت جو کر چھوڑا جہنم کا مستحق قرار دیتا ان دے سجدے ان دیا نمازاں ان دیا تسبیحاں ان دیا ریاضتاں ان دیا خوشنودیاں سب کچھ اللہ نے ٹھکرا دیتا تے دیکھ کے فرما رہی ہے دیکھ کے نافرمانی خدا کرے میں علی تے کو دنیا تے دسے دا بیان کہ کیویں ہو سکتا ہے جو اوہ برائی تیرے نام اعمال جو ہوے تے تو بنے جنت شیطان بنے. بولا کیسی لاجب بیان کر ہے کیسی لاجب بیان کر رہی ہے بتلا دے کے فرمانے انہاں خطبہ کو ضرور پڑھو مومنین. اِنَّا حُکْمَهُ فِي اَهْلِ السَّمَاءِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ دیکھ کے فرمانے اللہ کا حکم آسمان آنے واسطے بھی ہوئے زمین آنے واسطے بھی فرمانے یہ تنقہ جاتا ہے جو تیرے واسطے حکم دیا تے ان دے واسطے حکم دیا وہ نافرمانی کوئی کرے نافرمانی ہے. تو برادران ایمانی اگر تو تے میں اپنی اولاد کی تربیت اس نہج البلاغہ دے خطبے دے ذریعے کروا ایسا نہیں اولاد کی نہ سننا آج تیریاں دسانیاں اولاداں ہیں کہ ایک گانے نہ محبت کرے نا بے حیائی نہ محبت کرے نا ہیں تیریاں ساریاں اولاد دے اتنا زیادہ انسان کو دکھی دی نہ کر پڑے ایسی تربیت مسجد مطلب کوئی آگے صحیح مسجد واسطے ایک جاری کا دیوارہ خراب ہے مولانا بڑے حالات خراب ہے انہیں عزیز رشتہ دار کی شادی ہو گئی لاکھ روپے کنجریاں کے ساتھ سے یہ کیسا مومن ہے یہ مکائے مومن آگے ہاں یہ ایسی چیزیں بڑی چوکھا نہ چیزیں اپنے آپ مومن سلام علیہ اتنی جرات نہ کر تیرا ہوئے امن علی مولا کے خلاف اور تو آکے مائے ہیں اگر تو موادی پڑھنا چاہتا ہے بطے کو اپنا کردار کہنا کرنا پوسی جناب سلیمان آنا جناب ابو ذر آنا آپس کی دسائے جیڑا بندہ کنجریاں تے پیسے سٹے وہ کوئی نہیں کیا سی تو پہلے اور میں کیا جملہ یا کئی بار ریپیٹ کر چکا بھئی اللہ تے جوان پتر عطا کرے نوجوان بھی عطا کرے اللہ تے کو مہلت دے دے جو پتر کو سیرے پا اللہ تے کو مہلت دے دے این بے حیائی دے زمانے دے وچ میں اللہ نے تیری عزت کو این محفوظ کیتا ہے تو علی والا اپنے ہاتھ نال دھی دا بیان کر اللہ اتنی مہلت دے دے اور تو نے پھر بھی نافرمانی ہے خدا
نافرمانی آئیما اور وہ ڈھول جاہلیت تھیوں کو آئے اوہے محافظ اور خدا شاہد ہے کہ میرے آدھے سے مولانا بھائی کئی مرتبہ انہیں تے بڑا سور دے گیا یہ دسو اگر کوئی اندھا کنویں دی طرف جا رہا ہوئے جیدی آنکھیں وہ نہ ہی مننے والوں کو پکڑنا چاہیے انہیں جان بچاونی چاہیے یا نہیں بچاونی چاہیے یہ بھاری ذمہ داری ہے خدا شاہد ہے میں روزے نہ جمعے دے خطبے جا کریا کہ میں بدلت دے فلاں میں ایک بڑا رومنا خدا شاہد ہے عزت زہرا دی قسم وہ جوان واسطے ارادے واسطے بزرگاں واسطے کہ اللہ نے علی جیسا امام عطا فرمایا اللہ نے زہرا جیسی سین کی دعا عطا فرمائی اور یہ جوان جناب زہرا کو زخمی کر دیا ہے اور اپنے امام نہ اتنا ہی مخلص نہیں تو برادران ایمانی بڑے دکھی مولا دے جملے اللہ رب العزت این پورا شوق دور دے سب صحیح مانے مؤمن بڑا دی توفیق عطا فرما دے اور کوشش کرو اپنی اولاد دے بغیر چیک کی دے یہ یاد رکھا ہے اگر بابا نمازی ہے نا تہجد گزار ہے نا ان نماز کوئی قضا نہیں روزہ کوئی قضا نہیں حج کا قضا نہیں ہر اللہ دا عمل انجام دیتس مگر ان کا بیٹا بدفعلی کر رہی ہے یہ بیٹے دی بدفعلی دی وجہ تو یہ جہنم میں پیسہ یہ تو کیا ہے یہ آثار ہے اگر بیٹا زنا کر رہی ہے بابا برابر نہ شریک یہ کتنے والدین خدا شاہد ہے تب پتہ ہے کہ جھوٹ مارا روزہ باتیں ہو گئے کتنے والدین ہو سے جڑی اولاد دی وجہ تو جہنم میں پیسہ اور کتنے بیوی ہو سے جڑی شوہر دی وجہ تو کتنے شوہر ہو سے جڑی بیوی دی وجہ تو ایک اور جملے کا اضافہ کرتے ہیں جوانا علاقہ جڑا شادی شدہ ہے بہار معاشر دے یہ فیصلہ ہو سی عادل اللہ تیری بیوی کو سامنے کی ناسی جو اللہ الفیصلہ کر جو ہی کو دائیں بڑھایا فقط میرے واسطے ہے کہنے واسطے بنایا میرے واسطے اگر اپنی بیوی کو علاوہ کائنات نجائز تعلقات بہار معاشر دے عورت دامن گیروں سے گرے باندھ پکڑے سے جواب ہے میرے حق کی تے خیانت کیوں اس وقت حکم ہے دوسری شادی کر تیسری شادی کر چوتھی شادی کر ہیں یہ بھلا کی میں ہو سکتا ہے حق ہوئے اپنی بیوی کا اور انسان یہ حقوق دے کا ہے اور یعنی کہ بہارے معاشر دے اگر شوہر حق کی خیانت کرے دے مجرم بیوی حق کی خیانت کرے دیے مجرم اولاد حق کی خیانت کرے دیے مجرم اور باپ حق کی خیانت کرے دے مجرم ذرا دیکھتے صحیح اگر اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوئے تو اللہ نے کتنی بڑی عزت اور مقام عطا فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدیہ بعد موتہما دیکھ کے فرمائے نے میں اللہ رب العزت والدین دے فرما بردار کو جڑا والدین نے محبت کرے دے جنہیں معاشر نہیں آسی میں اللہ کتنے نیک لوگ ہو سکتے جنت جاری ہے ہو سکتے میں اللہ والدین دے فرما بردار کو نہ سارے نہ سردار بنے سے بھائی یہ کیسی ہے خدا را یہ ماہ مقدس گھڑیاں دے بھی توبہ کرو اپنے گناہات کیا ہوں نادم ہوں آج ویلے اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت سانی پکار دی انتظار چھے ہے کہ بندہ میرا حقل مارے میں جواب دیواں اور نالا کا میرا بندہ تیرے پکارن کی تیر آئی تیرے رامان تے معاف کرن کی تیر اما بعد بسم اللہ الرحمن